صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کا خشوع و خضوع۔ حضرت سیدنا عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے زیادہ اچھے انداز سے نماز پڑھنے میں کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کے جیسا اچھے انداز سے نماز پڑھتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں تابعی بزرگ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اگر تم حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو نماز پڑھتے دیکھتے تو ضرور کہتے کہ یہ کسی درخت کی ٹہنی ہے جسے ہوا تھپکی دے رہی ہے، یعنی ہوا سے درخت کی شاخیں جس طرح لرزتی معلوم ہوتی ہے اسی طرح آپ نماز میں لرز رہے ہوتے۔ میدان جنگ میں دوران نماز دشمن کی من جانب، جو کہ توپ کی طرح ایک آلہ ہوتا ہے، من جانب توپ کی طرح، توپ آپ نے دیکھا ہوگا، توپ کی طرح ایک آلہ ہوتا تھا جس سے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ پتھر برسا رہی ہوتی اور پتھر آپ کے ارد گرد گرتے، مگر آپ کو اس کی بالکل پرواہ نہ ہوتی۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز میں کھڑے ہوتے تو یوں لگتا جیسے کوئی لکڑی ہے، اور یہ بات آپ کے نماز میں خشوع و خضوع کی وجہ سے کہی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی راتیں بکثرت قیام یعنی نمازوں میں گزرتی اور دن روزے میں کٹتے تھے، اور انہیں مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالعزیز حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر آپ انہیں دیکھ لیتے تو اللہ پاک سے ان جیسا مناجات یعنی التجائیں اور دعائیں کرنے والا کسی کو نہ پاتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا مسروق بن عبد الرحمن حمدانی کوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ تابعی اس کا تذکرہ میں کئی بار کر دیا ہوں کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حالت ایمان میں، ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں اس دنیا سے گئے، وہ صحابی۔ اور تابعی وہ ہے جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ تابعی کہلاتے ہیں۔ تابعی بزرگ گزرے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات سے پہلے اسلام لائے اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ سے ملاقات کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفے میں سن 62 ہجری کو وفات پائی، وہی مزار شریف ہیں۔
تابعی بزرگ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا گویا گوشہ نشین یعنی سب سے لا تعلق ہیں، اور اپنے اہل خانہ سے فرماتے یعنی اپنے گھر والوں سے کہ اپنی تمام حاجتیں میرے نماز شروع کرنے سے پہلے بیان کر دو، جو بھی ہونا ہے آپ کو جو بھی چاہیے میرے نماز پڑھنے سے پہلے بیان کر دو، میں آپ کی وہ حاجتیں پوری کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محمد بن منتشر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ علیہ اپنے اور اہل خانہ کے درمیان پردہ لٹکا لیتے، گھر والے اور اپنے دل میں ایک پردہ لٹکا لیتے اور نماز میں مشغول ہو کر گھر والوں اور دنیا سے کنارہ کش یعنی الگ تھلگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے حج کے دوران ساری راتیں سجدوں میں گزار دی۔ حضرت سیدنا علا بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو واپس لوٹنے تک صرف اپنی پیشانی زمین پر بچھائی، یعنی سوئے نہیں بلکہ خوب عبادت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا الہ العالمین ان بزرگان دین کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے مولا ان بزرگان دین کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ان جیسی عبادتیں کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں 5 وقت نماز جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ رب هب لي امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ میں وسنے ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد،
میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش